باواز بلند روزے پاکر نگرانی عقیدت کی کیجئے پڑھی اللہم صلی اللہ سیدنا سفینہ مولانا محمد کما تحب و ترضى صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلیکہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ حضرات، اللہ کا شکر رب العزت کا احسان ہے کہ ہم اپنے مرشد گرامی کا یہ قائم کیا ہوا عرس غوث اعظم و جشن پیران طریقت کا 61واں اجلاس منا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی لاہور کے لیے فخر کی بات ہے۔ کبھی کسی نے اس مہمانے کو آباد کرنے کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی تھی۔ سن 2017 میں یہ عرس ہو رہا ہے اور یہ 60واں اجلاس ہے، اور حسن اتفاق یہ ہے کہ اب آنے والا بھی 11ویں شریف کا اجلاس ہوگا سن 2017 ہی میں ہوگا۔ 30 دسمبر کی تاریخ میں پھر یہ واقعہ ہوا، یعنی اسی سال میں یہ اجلاس ہو رہا ہے۔ یہ بھی ایک بات ہے، 30 دسمبر کو 11ویں شریف پڑے 2017 میں، اور کل ہوگا جا کے 2018۔ بہرحال آج آستان عالیہ میں حضور سرکار غوث اعظم کی جو تقریب ہے، جس کا اہتمام اس قادر کے علاوہ رضوان بھی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو میں اسلام کا جانب سے منتخب کر چکا ہوں، بڑا خوبی سے اس کو انجام دے رہے ہیں۔ کہ بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ میں اسی میسج میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب کسی کو کوئی نوازا جاتا ہے، یا تو وہ سلسلے کا فروغ کر دیں یا وہ خانقاہ کا فروغ کر دیں، انہوں نے جگہ اپنے دادا کے مرشد اور اپنے والد گرامی کے آستانے دیکھی، وہ قابل سے مبارکباد ہے۔ اور میں آنے والے وقت میں اپنی حیات کے ساتھ انشاءاللہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ پر بالکل مکمل تعبیر کے ساتھ کرتا ہے۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ ہمیں جو بھی مانگا جاتا ہے وہ ملتا ہے۔ ہم حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں عرضی لگا رہے ہیں کہ ہمارے شیخ کا آستانہ آنے والے سالوں کو مکمل کروا، کیونکہ یہ سلسلہ حضور سرکار غوث اعظم کا سلسلہ ہے۔ سرکار شہنشاہ وقار ان کا اشعار گرامی ہے، بڑا مریدی یا رحم اللہ ربی، یہ مرید کو خوف نہ کرنا اللہ میرا رب ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ جملے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں اکثر کہتا ہوں کہ جب کوئی کسی چیز سے وفاق لگاتا ہے، آج مسلمان سے آیا کئی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ میں بیمار ہوں، بالکل کہتا کہ میں مریض کھڑا ہو جاتا، میں 3 دن یہی کہتا ہوں کہ آسرانی کی آگ لگا لو، پیر کی طرف ٹرانسفر کرتا ہوں، اپنے پیر کی طرف بڑھاتا ہوں۔ ہمارے دستور کا طریقہ یہ رہا ہے کہ مرید اپنے پیر کی طرف بڑھاتا رہا، آنے والوں میں کہتا رہا یا لاج رکھے گے، لیکن حضور غوث اعظم نے اپنی بات کو آگے نہ بڑھایا اور بلکہ خود کہا مریدی لا رہا اللہ۔ فرماتے ہیں ہمارے مرید کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک اس کو توبہ کی توفیق نصیب نہ ہو جائے، توبہ کی توفیق نصیب نہ ہو جائے۔ یہ دعویٰ ہے، غوث اعظم کا یہ فرمان ہے، تم گھبرانا نہیں، تم خوف نہ کرنا، تمہارے ہمارے دعوت جواب ہوگا، تم قادری ہو۔ حضور سرکار غوث اعظم اللہ اکبر، ان کی شان اتنی افواہ ہے، ان کی شان اتنی اعلیٰ ہے کہ ان کے زمانے کا کوئی بھی ولی مجھے بات یاد آتی ہے، سرکار غوث اعظم کو جو دیکھ وہ فقیر فقرا کرنے آتے ہیں، جیسے اللہ آتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کے بزرگ ہیں، ان کا نام شیخ احمد جام ہے، بہت بڑے ولی، بہت بڑے ولی، ایسا نہیں ولی تھے، کوئی گزر رہے تھے، بڑا ہوا مر گیا،
مردہ پڑا تھا، گئے اس کا سر دیکھا، اس کے پیر دیکھے، اس کا پیٹ دیکھا، اور اس کی ڈونگی دیکھی، اور آپ فرماتے دیکھ صحیح ہے، سر صحیح ہے، ہاتھ صحیح ہے، سب صحیح ہے کہ یہ مرا کیوں ہے؟ اتنا کہنا رہا ہو گیا، لیکن یہ گڑبڑ جام نہیں ہو گیا۔ جہاں خبر بھیجی میں ملاقات کے لیے آ رہا ہوں، اور ایک بات عمل کرتے ہیں، ہم لوگوں سے کہا ہم شیر پر بیٹھ سکتے ہیں، ہماری سماج میں شیر ہے، بتائیے شیر سے دنیا گھبراتی ہے، ولی کے سامنے شیر ہوتا ہے، شیر پہ چلتا ہوں اور میری شیر پورا کائے ہے۔ میں جس خانقاہ میں جاتا ہوں جہاں اپنی کھانے کی بات کرتا ہوں وہیں اپنے شیر سے بات کرتا ہوں۔ بہت آگے کو خبر ہوئی تو بہت آگے کو ایک ایسے ولی تھے، لوگ سمجھتے ہیں جلالی ولی تھے، یہ تو صحیح ہے جلالی تھے لیکن جمالی بھی بہت تھے، ہمیں عالمی کے تھے بیٹے، جمالی بھی بہت تھے۔ آپ نے فرمایا شیخ احمد جان نے گائے مانگی ہے تو گائے مریدوں سے کہا گائے لاؤ، لا کر کے دروازے پر بٹھا دو، اس کو گائے دو، لا کر کے گائے بیٹھ گیا۔ شیخ احمد جان اس وقت پر گردنی یہ برداشت میں داخل ہوئے، ہجوم ہو گیا، چاروں طرف سے مجمع لگ گیا، مجمع لگ گیا، کون سا ولی ہے یہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ اور جس وقت خانقاہ کے سامنے پہنچے تو سرکار غوث اعظم مریدوں سے فرماتے جاؤ جاؤ مہمان کا استقبال کرو، انہیں سنت آئے، جاؤ اپنی بحال کر دے۔ غوث اعظم اندر تھے، اب وہاں پر غوث اعظم کے آستانے پر یہ کرتا پڑا رہتا تھا، یہ کرتا پڑا رہتا تھا۔ کیا فرق کرا آج ہم لوگ کی بارگاہوں میں نہیں کتے پڑے ہیں، غوث اعظم کی بارگاہ کے کتے ہیں۔ اور اگر کے کرنے کو واقعی نجات ہو جائے غوث اعظم ندیوں پہ گزارا تھا، سوکھے سروں پہ گزارا تھا، سوکھے کھانے پہ گزارا تھا، غوث اعظم جہاں کو لنگر چلتا تھا اس وقت وہ گائے جو بنی ہوئی تھی شیخ احمد جان اتر گئے شیر سے اور فرماتے ہیں اپنے شیر کو مخاطب کر کے اس کو ہر جگہ مہمانی میں ملتا رہا، آؤ آؤ آپ ہم کو غوث اعظم کے ہاں بھی ملنا ہے، سامنے خرما گائے کھڑی ہے، جیسے ہی اس کو اشارہ کیا وہ کتا جو لنگر خانے میں بیٹھا ہوا شیخ احمد کے جامع جملے سنتا ہے اور وہ راتا ہوا جماعت کرتا تاریخ میں پہچان آتی ہے، حقیقت میں پہچان آتی ہے، ایسا سماجہ پوچھنے والا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، سلسلے یاسینیہ، کتے کے ٹکڑے شیر کے ٹکڑے ہو گئے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کرے گی کہ زمین سے نکال اٹھے، کیا کرے جس پہ حمایت سبحان اللہ، کیا کرے کیا غوث اعظم کیا کرے جس پہ حمایت کا حکم جا گیا، شیر کو خطرے میں لانا نہیں ہوتا۔ غوث اعظم کا کتا نہیں کرتا ہے تو غوث اعظم کا مرید کیسے کرتا، غوث اعظم کے نام لیوا کیسے رہ جائے گا، سوال حل نہیں اٹھتا۔ اسی لیے اس کو غوث اعظم فرماتے مریدی علاج رکھا کرتا تھا، یہ مرید خوف بڑا کرنا اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے، خوف بڑا کرنا گھبرانا نہیں، اللہ میرا عطا نہیں بالکل بالکل بات آپ نے فرمایا یہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ حضور سرکار غوث اعظم سے محبت کرنا اور ان سے عقیدت رکھنا، اور آپ سنتے ہیں حضور غوث اعظم کی جو ولایت ہے ساری دنیا کے اولیاء اللہ ہم کو سلطان اولیاء کہتے ہیں، غوث اعظم آسانے کو ہی نہیں ہو رہے گا، ہر گھر ہو، ہر گھر میں جا کے غوث اعظم ہے، اور جو غوث اعظم کی جانچی کرتے ہیں غوث اعظم کو مانتے ہیں، ان کا نظر بانٹتے ہیں، ان کا فاتحہ کرتے ہیں، ان کو نظر پیش کرتے ہیں، غوث اعظم فرماتے ہیں جو میرا لنگر کھانے کا موقع اس کو آتا ہے، غوث اعظم فرماتے ہیں بتاؤ جو لنگر بانٹے گا اس کا کیا عالم ہوگا، جو لنگر کھلائے گا وہ تیرا اوپر
چشتیہ غریب نواز سمجھتا ہے پورے ہندوستان میں چشتیت چھائی ہے، لیکن جانتے ہو یہ چشتیت کیا ہے؟ ارے یہ قادریت کا فرقہ ہے، اور سے آگے میں بھیجا غریب نواز کو جاؤ ہندوستان میں پھیلاؤ، اور ساتھ میں کا بیٹا بھی دے دیا، بیٹا بھی دے دیا، مولانا تو ہر معاملہ وہی غریب نواز کا ہے، قادریت اور چشتیت ایک ساتھ ہندوستان میں یہ دونوں کے پاس بہت دونوں کو بھیجنے والے اور سے آگے وہاں بیٹا بھیجا کیا بیٹا مولانا تو وہاں کا وہی بڑے بیٹے ہیں، بڑے بیٹے جب وہ چلنے لگے تو انہوں نے کہا تھا سرکار غوث اعظم سے بات نہیں کی، آج مجھے بھیج رہے ہیں اور آپ کا سوال ہو گیا ہم کیسا پڑھا بہت بڑا تھا، کیسے آپ مسئلہ تھا، لیکن چاہے آپ جانتے ہو یہ بات تو صحیح حضور غوث اعظم فرماتے ہیں تم کو پتہ چلتا ہے اس وقت میرا وصال ہوگا، تمہیں اطلاع ہو جائے گی، تمہیں خبر ہو جائے گی، آؤں گا کیسے جو اطلاع پہنچائے گا وہی لے کے جائے گا، مولانا تو وہاں غوث اعظم تمہیں اتنی محبت اپنا بیٹا دے دیا ہندوستان کو، اپنا بیٹا دے دیا ہندوستان کو دے دیا، اس کو غوث اعظم کیا ہوا آپ وظیفہ کر رہے تھے، اللہ اللہ کرنے والے لوگ آواز آئی چاہے برداشت کا انسان ہو گیا ہے تو حضور غوث اعظم نے اپنا اپنا ہاتھ میں لیا، لاہور اور سرزمین راجستھان کی جیسے ایسا اٹھایا ہمارے زمانہ پڑھایا غوث اعظم اور تفصیل دیا اور اس کے بعد اٹھایا اور پھر وہاں پہ یہ تو غوث اعظم سے بھیجے کا حال ہے، اگر سننے کا شوق غوث اعظم کو بنا بنا حدیث میں آپ تشریف لائیں اور فرمائے